بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پچھلی ویڈیو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ انٹرنل پالیٹکس جو ہمارے ملک کی ہے اس پہ جو میرا مین فوکس ہے، تو وہ بات وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جو ارلی ڈیز میں پاکستان کی جو پالیٹکس رہی ہے اور اس کے بعد آرمی کی انوالومنٹ اور جنرل فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے جو دور اقتدار رہا ہے اور اس میں پاکستان کی اچیومنٹس کے متعلق بات ہوئی، اور اس کے بعد 70 کے الیکشنز. تو اس کے ساتھ جو ابھی ملکی حالات ہیں فی الوقت، اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو جو 47 to 56 58 اس ڈیوریشن میں جو تھے تقریباً اس سے ملتے جلتے ہی ہیں، 19-20 کا فرق ہے. اس وقت جو ایک کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، سب سے پہلے یہ کانسیپٹ آیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جی ہماری ڈیل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مولانا صاحب کی طرف سے آیا جی یہ آفر تو پہلے ہم ہی ہوئی تھی. ورڈنگز آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گے کہ آفر کیا ہوئی ہے یا ڈیل کیا ہوئی ہے. صرف یہ ایک میں پچھلی ویڈیوز میں جب اس طرح کی ہل جل شروع ہی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اب یہ اپنی اپنی دکانیں کھولنے لگے ہیں، کیونکہ جوں الیکشنز قریب آ رہے ہیں تو یہ ایک گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے اور اٹس ہیوج اسکرپٹ. اور ظاہر ہے کہ عام پبلک کو یا عام لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا، لیکن جن کا یہ کاروبار ہے وہ بالکل ایک منٹ بھی ضائع کرنے پہ راضی نہیں ہے. اس میں اباؤٹ 3 سے 4 گروپس ہیں جو کہ بڑی ہیوی انویسٹمنٹ میں، تو وہ ان کو وہ نہیں کہوں گا کہ یہ ایک الائنس یا پولیٹیکل الائنس نہیں ہے. پولیٹیکل الائنس یا پولیٹکس یہ ان لوگوں کے لیے بزنس ہے. تو یہ 3 سے 4 گروپس ہیں جو کہ ابھی اپنی ہیوی انویسٹمنٹس شروع کر رہے ہیں، اور جس میں پہلا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک دیا گیا جس میں 3-4 جلسے اپنا صدرن پنجاب اور ادھر ادھر کیے گئے، اور اس میں جو اس سے بھی بلکہ پہلے آپ چلے جائیں بلوچستان کی طرف، وہاں پہ انہوں نے کچھ ایڈجسٹمنٹ کی ہیں جو اگر پبلکلی بولیں گے تو جی وہ سیاسی اپنی انہوں نے ایڈجسٹمنٹ یا جو بھی ہے، کیونکہ جب ان کی آپ ملاقاتیں ہوتی ہیں، جیسے ابھی 2-3 دن پہلے مونس علائی صاحب ان سے ملے ہیں بلاول بھٹو سے، اور وہ ان کی ایک فوٹیج شیئر کی گئی میڈیا میں کہ وہ لان میں بیٹھے ہیں، اور جب آپ سے پوچھیں کہ کیا بات تو وہ کہیں گے جی عوامی فلاح کے لیے اور لوگوں ملک کی ترقی کے لیے اور اس طرح کی. لیکن بیسکلی یہ ان کی بزنس ڈیلز ہیں. اب وہ بزنس ڈیل جیسے ایک پروٹینٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے جی الیکشن بہت ارلی ہونے والے ہیں اور اس دفعہ ہمارا چانس ہے، اور بیچ میں تو کچھ نہیں ہے. ادھر سے ایک وہ گیا تھا ہوا میں تیر چلانا، ادھر سے مولانا صاحب نے تیر چھوڑ دیا جی یہ آفر ہمیں ہوئی تھی. جہاں تک یہ جن کو پروٹینٹ کر رہے ہیں کہ جن سے ان کی ڈیل ہو رہی ہے، پاکستان آرمی، اس وقت ان کے پاس ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں ہے. جو ورلڈ اوور جو چینجز اور جو حالات بن رہے ہیں ان میں یہ ان کی وہ کیا میں رکتا اس لیے ہوں کہ منہ سے ایسا ہارش لفظ نہ نکلے، کیونکہ بڑا اس گندگی کو جو قریب سے دیکھنے کے بعد ضبط کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہرحال وی ہیو ٹو سروائیو. یہ ایک چیز تو میں سب سے پہلے کلیئر کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، تحریک انصاف، مین سٹریم 3 پارٹیاں ہیں.
اور آنے والے وقتوں میں کسی کی بھی کیا ایک ایج ہو سکتی ہے، بہت زیادہ 100 تک چلے جائیں گے، جو بہت رہ گیا۔ آج کل تو 70 کے اراؤنڈ تک ہی لوگ جاتے ہیں۔ تو کیا اس ملک نے رہنا ہے اور ان پارٹیوں نے رہنا ہے؟ ان تینوں پارٹیوں کا نام لینے کا میرا مقصد کیا ہے کہ پاکستان کی یہ 3 مین سٹریم پارٹیاں ہیں۔ ہاں، کچھ اس وقت اگر بدقسمتی سے یا ایک برا وقت چل رہا ہے کہ یہ غلط ہاتھوں میں ہیں، لیکن ہیں یہی مین سٹریم پارٹیاں۔ جو سیاست کو سمجھنے والے بزرگ ہیں ان سے پوچھیں، جنہوں نے علاقائی سیاست کی، بنگلہ دیش علیحدہ ملک بنا لیا، اس وقت کیا ہے کہ وہ انڈیا سے پوچھے بغیر سانس نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اس وقت مسلمانوں کی جو دنیا میں حالت ہے، اور جس طرح ہمارے دشمن متحد ہیں، اسرائیل، فرانس، برطانیہ، انڈیا، اور ان کے اوپر ایک ماسٹر انکل سیم، تو بھائی میرے بلوچی بھائی، میرے سندھی بھائی، میرے پٹھان بھائی، میرے پنجابی بھائی، اور میرا روٹھا ہوا یا علیحدہ ہوا بنگالی بھائی، یہ سوچے کہ آج اس وقت بھی کراچی ایک زبان کے نام پہ ایک شروع ہونے والی سیاست کس طرح ملک دشمنی میں تبدیل ہوئی، کس طرح دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلا، اور جو دہشت گردی اور جو ظلم ہوا، کیا یہ سبق سیکھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آج بھی اگر میرے بلوچی بھائی، میرے سندھی بھائی، میرے اردو بولنے والے بھائی پاکستان اور پاکستانیت پر زور دیں، اور یہ تینوں پارٹیاں ہماری ہیں، اس کو یاد رکھیں، لیکن یہ پارٹیاں ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ ہم نے اس ملک کو چلانا ہے۔ جب بھی پیپلز پارٹی میں یا مسلم لیگ میں یا تحریک انصاف میں ملک کا ہمدرد رہنما ہوگا تو ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ کیوں؟ ایمان ہمارا، کلمہ ہمارا، نبی ہمارا، قرآن ہمارا ڈیسائیڈڈ ایمان ہے۔ اس کے بعد باقی سب ایک دنیاوی سلسلہ ہے۔ اگر ہم اس کو اپنے ایمان سے بھی زیادہ حد تک آگے چلے جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ متوالے تو جیالے۔ یار یہ میرے بھائیوں، یہ چیز اپنے اندر سے نکال دو۔ کیوں اپنے آپ کو محکومی، غلامی اور لوگوں کے گھٹنے پکڑنے پہ لے کے آ رہے ہو؟ آپ کا حق کھا رہے ہیں، آپ کا دیا ہوا ٹیکس کھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے، آپ کو صحت کی سہولتیں نہیں دے رہے۔ خود ان کے بنگلے دیکھو، دنیا میں ان کی پراپرٹیز دیکھو، ان کا رہن سہن دیکھو کیا ہے۔ اور جب یہ ایک لبادہ اوڑھ کے آ جاتے ہیں، میں نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ آپس کی ان کی ملاقاتیں، ان میں ڈیلیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں، اور پبلکلی کیا ہو رہا ہے؟ عوام کی فلاح کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ایک تبادلہ خیال کیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک میڈیا پہ کلپ چلانے کے لیے، جو بھی جس سے ملے گا بیچ میں اپنی ڈیل چل رہی ہوگی کہ بھائی مجھے یہ حصہ دو، مجھے اتنی سیٹیں دو، میں تمہارے ساتھ آ جاتا ہوں۔ اگر تو عوامی فلاح کی باتیں ہوتی، عوامی فلاح صرف 3 چیزوں میں ہے: صحت، تعلیم، روزگار۔ بھائی باقی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اگر ہمارے کسی سیاستدان کے دور میں جہاز ایجاد ہوا ہوتا تو کہتا اس قوم کو میں نے جہاز دیا ہے۔ ہمارے کسی سیاستدان کے دور میں اگر بجلی بنی ہوتی، اس نے کہنا تھا یہ بجلی میں نے بنائی ہے۔ پاکستان ایٹامک پاور ہے۔ آپ لوگ اپنے دین ایمان سے جواب دیے بغیر سوچیں، یہ سیاستدان ایٹم بم کی رکھوالی کر سکتے ہیں جس کے پیچھے دنیا کی طاقتور ترین طاقتیں ہوں؟
کیا یہ رکھوالی کر سکتے ہیں؟ ایٹم بم کا پروگرام کا شروع ہونا، اس کے جتنے بھی مراحل رہے ہیں فوج کی نگرانی میں رہے ہیں، اور آج تک وہ اثاثے کتنے محفوظ ہیں، الحمدللہ ان سیاستدانوں کی پہنچ تک نہیں ہے۔ یہ تو وہ ہیں کہ جو ہم اپنی کی ہوئی اچیومنٹس کو دنیا کے سامنے کیا کر رہے ہیں کہ جی ہم نے وہ فلانی طاقت کا میزائل جو ہے وہ ہمیں ملا جب یہ افغانستان پہ فائر کر رہے تھے یا کہاں فائر کر رہے تھے، اس کی ٹیکنالوجی ریورس کر کے ہم اس کو دیکھ کے ہم نے میزائل بنایا۔ یہ بات عام آدمی کو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن یہی چیزیں ہمیں محکومیت کی طرف ان کے الفاظ لے کے جاتے ہیں۔ جیسے اس وقت ہمارا سیکیورٹی مسائل ہیں، ہمارے ویسٹ بارڈرز بھی ڈینجر میں تھے، ایسٹ پہ ہمارا بہت بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے جس نے ویسٹ بارڈر پہ بھی بڑی طاقتوں کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف محاذ کھولے ہوئے تھے۔ تو ہماری ایک وہ جو محترمہ اپنے آپ کو بہت بڑی لیڈر ثابت کرنے کے لیے وہ ایسا بیان دے رہی ہیں جو پورا انڈین میڈیا چیخ رہا ہے، جس کی تصدیق بی بی سی نے کی ہے کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے انڈین میڈیا۔ تو وہ محترمہ آ کے کیا کہہ رہی ہے، چھوٹا سا لفظ ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو نہیں سمجھ آتا، ان کو نہیں سمجھ آتا کہ یہ وہ کہیں گے نہیں وہ یہ اس تناظر میں نہیں تھا، ہمارے بیان کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، لیکن نہیں وہ کیونکہ ان کے مفادات ہیں ہی مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں۔ واحد اس وقت ایک لیڈر ہمیں مل گیا ہے جس کے اپنے ذاتی کوئی مفادات نہیں ہیں، اگر ایون اس کے بچے بھی ہیں تو وہ آپ دیکھیں وہ بھی ٹیکسیوں میں سفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی کوئی پاکستان کے ساتھ لنک نہیں ہے، ان کو بھی وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں۔ یہاں پہ یہ لوگوں کی حکمرانی ہوتی تھی، آپ لوگوں کے سامنے ہے، 4 جو کیمپ آفس سی ایم ہاؤس کیمپ آفس ڈکلیئر کیے ہوئے تھے تاکہ گورنمنٹ سے خرچہ لیں، جاتی عمرہ کی 4 دیواری وہ گورنمنٹ کے خرچے پہ ہو رہی ہے۔ جو ایوان صدر کا حال بنا ہوا تھا، گھوڑے مربے کھا رہے تھے، اور وہ معاملات جو اس سے پہلے صاحب صدارت کر کے گئے ہیں۔ تو یار یہ آپ اگر ان معاملات میں ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں، پیپلز پارٹی ہماری پارٹی ہے، لیکن کم از کم وہ کوئی ایگزامپل تو سیٹ کرے، کوئی لاڑکانہ ہے ان کا جو بیس ہے، مرکز ہے، جہاں پہ ان کے بانی جو ہیں ہمارے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا مزار ہے، اس شہر کو کوئی ایگزامپل بنا دیں کہ پیپلز پارٹی کچھ کر سکتی ہے۔ میرے سندھی بھائیوں کو کتے کھا رہے ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، اور ان کے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں 2 ان کی بڑی منجھی ہوئی لیڈرز ہیں، وہ گود میں کتے بٹھائے ہوئے، پتہ نہیں کتا ان کا منہ چاٹ رہا ہے یا وہ کتے، بہرحال معذرت یہ ہے، لیکن جو چیز اس وقت سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھیں، ٹھیک ہے، اور آج اگر حکومت وہ کتے مارنے شروع کرے گی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی بھی یکجہتی کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت کے خلاف اس وقت جو برسر اقتدار حکومت ہے، ایوب کے بعد یہ پہلی حکومت ہے جو کسی غیر ملکی طاقت یا جن کو آج کے وہ سپر چیمپئن پاورز کہتے ہیں، جس کے لیے ایبسلیوٹلی ناٹ کا لفظ استعمال ہوا ہے، پہلی یہ حکومت ہے ایوب کے بعد جس نے للکار کے ان سے بات کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کوئی مفادات یورپ میں نہیں ہیں، ان کے کوئی مفادات، ذاتی مفادات امریکہ میں نہیں ہیں، ان کا جو بھی ہے اسی ملک میں ہے۔ کیوں نواز شریف یا کوئی اور یورپ یا ان لوگوں کو یا مودی کو نہیں للکار سکتا؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے مفادات، وہ جندال جو ہے جس کے ساتھ سٹیل کا حسین نواز کے ساتھ ڈیل ایک چل رہی تھی، انہوں نے سٹیل مل انڈیا میں لگانی تھی، ٹھیک ہے، جس کے اسکریپ پہ جنرل کیانی نے روک لگائی اور وہاں سے ان کے اختلافات شروع ہوئے، جہاں سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ، جس کو مطلب فوج کو یہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں نا کہ وہ دخل دیتی ہے جی سول معاملات۔ وہ سول معاملہ کون سا ہے؟ ان کے سول معاملے ان کی اولاد سے آگے نہیں ہیں۔ یہ جب تک جو بھی پارٹی کوئی منشور اور کوئی کارکردگی
ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو میں سپورٹ کروں گا، لاڑکانہ وہ میں بنائے، وہ تعلیمی ادارے بنائے جس میں ہر غریب سندھی پڑھے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کچھ بن کے دکھائے، تو پھر میں کہوں گا نہیں اب پیپلز پارٹی واقعی سیاست کر رہی ہے، ادروائز یہ ان کا بزنس ہے۔ سیاستدان وہی تھے، لیاقت علی خان، بھٹو تک، بے نظیر تک کرپشن کے چارجز نہیں، اور شاید بے نظیر صاحبہ کی جان اسی لیے گئی ہے، ان کی شہادت کا بھی معاملہ یہی ہے کہ وہ کسی کے راستے کی رکاوٹ تھیں یہ کرپشن کے معاملے میں، اور پھر ان کے نام پہ بعد میں جو حکومت بنی، نام پہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے یہ سمجھ سے باہر ہیں، یہ لوگ اپنے ایمان کا حصہ بنا لیتے ہیں ان لیڈروں کو جو بعد میں انہی کا استحصال کرتے ہیں۔ تو باتیں تو جو فیکٹس تھے وہ میں نے بہت سے بیان کرنے تھے، مونس صلاحی کی اور بلاول بھٹو کی جو ملاقات ہے، اور اس کے علاوہ جو اپڈیٹس ہیں، عبدالقادر بلوچ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں بلوچستان سے، یہاں پہ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب، علیم خان، چودھری سرور، یہ تمام جو کچھ موومنٹس کر رہے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ 3-4 پارٹیز ہیں کہ جو اب اپنی ایک گروپس یا اپنی ایک اسٹریٹجی، بزنس اسٹریٹجی، ان کے لحاظ سے یہ بزنس ہے لیکن اس ملک کو کھا رہے ہیں، بہرحال یہ اختیار کر رہے ہیں، اور انہی میں سے جو ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں چیزیں لوگوں کو نظر آ جاتی ہیں، آپ لوگوں کو بھی نظر آ جائیں گی، اور کچھ چیزوں پہ میں اور میرے ویورز وہ اپنے کمنٹس کے ذریعے، اپنی تنقید کے ذریعے، تعریف کے ذریعے کچھ ڈائریکشن بنائیں گے، کچھ ہمیں سمجھ آئے گی، کچھ اندرونی حالات انشاءاللہ ہم لوگ اپنے سورسز سے نکالیں گے، تاکہ آنے والے الیکشن میں عوامی جو ریئیکشن ہے یا عوامی ووٹ جو ہے وہ کس طرف جانا چاہیے، یہ مل کے ہم لوگ طے کریں گے، آپ اور ہم اور ہمارا باقی میڈیا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے، کیونکہ یہ بہت سے معاملات میں اگلی ویڈیو تک چھوڑ رہا ہوں، انہی چیزوں کو کنٹینیو کریں گے، وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ۔ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔